الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، میں جب بچہ تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھا، تو ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو بچوں کی عادت کے مطابق کانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ برتن کے اندر تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر چل رہا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو. وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ. وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، دین اسلام کے جو احکامات ہیں، یہ 5 شعبوں سے متعلق ہیں. 5 شعبوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. فرمایا کہ ان 5 شعبوں کو ملائیں گے تو دین مکمل ہوگا، اور اگر ان 5 شعبوں میں سے کوئی ایک شعبہ بھی ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو دین مکمل نہیں ہو سکتا. دین جو ہے وہ ناقص رہے گا. تو اس لیے 5 شعبوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے کہ جو عقائد ہیں مسلمانوں کے وہ بھی درست ہوں، اور جو عبادات ہیں، عبادات بھی صحیح طریقے سے ادا کی جائیں، اور جو معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، تو لین دین بھی شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کے مطابق ہو، اور جو باطنی اخلاق ہیں وہ بھی درست ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرت ہے، زندگی گزارنے کے جو طور و طریقے ہیں، وہ بھی درست ہو. معاشرت کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے طور و طریقوں کو درست کرنا، کہ کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پہننا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، اور گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح سے ہونا ہے. تو ان تمام چیزوں کو فرمایا کہ معاشرت کہا جاتا ہے. اور معاشرت کے بارے میں فرمایا کہ عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے معاشرت کو دین سے نکال ہی دیا ہے، دین سے خارج کر دیا ہے، اور معاشرت کے اندر لوگ دین کو قبول نہیں کرتے. حتیٰ کہ جو نمازی ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح تہجد کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، لیکن معاشرت کے اندر جو ہے وہ بھی کمزور ہیں، اور اس اعتبار سے پھر ان کا دین ناقص رہ جاتا ہے، دین مکمل نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر ہر ایک چیز کے بارے میں تعلیم دی ہے، اور دین کامل اور مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت جو ہے میں نے تمہارے اوپر تام کر دی ہے. تو کوئی چیز فرمایا ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم نہ دی ہو.
امت کو سکھلایا نہ ہو اور اس کا طریقہ نہ بتلایا ہو، یہاں تک کہ ایک مشرک نے بطور اعتراض کے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کے طور پر اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تمہارے صاحب جو ہیں، تمہارے جو پیغمبر ہیں، وہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے اندر کس طرح سے جانا ہے اور کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ تو اس نے گویا یہ اعتراض کیا کہ ایک اولوالعزم پیغمبر جو ہے کتنی بڑی ہستی ہو اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فخریہ طور پر کے کہا کہ ہاں، ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس وقت ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں، اللہ نستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف ہم اپنا منہ بھی نہ کریں اور اپنی پیٹھ بھی نہ کریں، وَأَلَّا يَسْتَنْجِي بِأَيْمَانِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ہم جو ہے استنجا بھی نہ کریں۔ تو جس وقت فرمایا کہ دین کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو پھر باقی کس چیز کی کمی ہوگی؟ اور کس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائیں، تعلیم دی؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ جس طرح ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور بچوں کو سکھلاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے تم نے ٹوائلٹ کے اندر جانا ہے اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے، تو فرمایا ماں باپ شرماتے نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ شرمانا شروع کر دیں اور بچوں کو تعلیم نہ دیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو پیغمبر جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں بھی تعلیمات دیں کہ تم نے کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے اور پینا ہے تو کس طریقے سے پینا ہے۔ اور فرمایا جو کھانا اور پینا ہے یہ بشری تقاضا ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی پڑتا ہے، پینا بھی پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کھانا اور پینا اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوگا، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تو یہ عبادت بن جائے گا اور اصول رضا خداوندی کا ذریعہ بن جائے گا اور جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے جو معاشرت کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، ان کا سیکھنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان سیکھ کر کے اور پھر اس کو جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ اور کھانے میں فرمایا جو سب سے پہلا فرض ہے، ہر چیز کے فرائض ہوتے ہیں تو کھانے کے بھی فرائض ہیں، اور کھانے کا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کھانے کا فرض یہ ہے کہ حلال اور طیب ہو، حرام کھانا نہ ہو۔ جو کھانا کھائے انسان تو وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ تم حلال کھانا کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، کلوا مما فی الارض، زمین کے اندر سے جو کچھ نکل رہا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز جو حلال اور طیب ہے ان چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کی تابعداری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا حلال اور طیب۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، جو فرض ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اس لیے کہ جب حلال غذا پیٹ کے اندر جائے گی تو اس کے کئی فائدے ہوں گے، انسان کے اچھے اخلاق بنیں گے اور عبادات کے اندر جو ہے انسان کا دل لگے گا اور معرفت کا نور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، عبادات کے اندر جو ہے وہ دل لگے گا، اور جب اپنے پیٹ میں اور بچوں کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی تو فرمایا اس سے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے،
اور اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہوگی اور اس کے اندر بد اخلاقی نہیں ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں مختصر، جو انتہائی عبرتناک واقعہ ہے، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے اس میں جو ہے عبرت حاصل کرنے کی بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمارا افغانستان ہے، افغانستان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا امیر دوست محمد خان۔ تو فرمایا کہ بڑے نیک انسان تھے۔ ایک مرتبہ افغانستان کے اوپر ان کے دوری حکومت میں کسی نے چڑھائی کر دی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فوج کی کمان دے کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجا کہ جا کر کے ان سے مقابلہ کرو اور ان کو جو ہے اپنے ملک سے دور کرو۔ اور اپنے گھر میں آئے بیوی کے پاس تو پریشان تھے اور کہا کہ اس طرح جو ہے دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور میں نے بیٹے کو فوج دے کر کے بھیج دیا ہے۔ تو بیوی نے اس کو جو ہے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو غلبہ دیں گے اور آپ پریشان نہ ہو۔ چلے گئے۔ دوسرے دن فرمایا کہ محل کے اندر آئے تو بڑے پریشان تھے اور آ کر کے بیوی سے کہنے لگے کہ بڑی بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن نے غلبہ پا لیا ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے باعث شرم بات یہ ہے کہ جو ہمارا شہزادہ ہے، صاحبزادہ ہے، وہ شکست کھا کر کے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی ندامت کی بات ہے کہ ایک تو دشمن کا غلبہ ہو گیا اور دوسرا جو ہے میرا شہزادہ ہے اس نے شکست کھا لی۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو ہماری خفیہ ایجنسی والے ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے، کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا CID والے جو وہ تمیز قسم کے لوگ ہیں ان کی یہ خبر ہے اور تم جھٹلا رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ سب غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ عورت ذات ہے، کون اس کے ساتھ منہ ماری کرے، واپس چلے گئے۔ تو میں کہ دوسرے دن پھر جب آئے تو خوش آئے محل کے اندر اور آ کر کے کہنے لگے کہ تم نے جو کہا تھا وہ بات سچ ہے، ہمارا شہزادہ جو ہے وہ غالب ہو گیا ہے اور اس نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے اور فتح یاب ہو کر کے واپس آ رہا ہے۔ لیکن تم مجھے یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں سرکاری خبر دے رہا تھا اور تم آگے سے جھٹلائی جا رہی تھی کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب غلط کہہ رہے ہیں، تمہارے اوپر کوئی الہام ہو رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں کہاں اور الہام کہاں، الہام تو اللہ والے بندوں کو ہوتا ہے اور میں محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، میرے اوپر الہام کہاں سے ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ ایک راز ہے جو آج تک میں نے کسی کے سامنے نہیں کھولا۔ تو فرمایا کہ جس چیز سے انسان روکتا ہے انسان کی ہرس بڑھ جاتی ہے، وہ پیچھے ہی پڑ گئے کہ ایک ایسا راز ہے کہ جو خاوند اور بیوی کے درمیان میں ہے اور آج تک تم نے مجھ سے چھپا کر کے رکھا ہے، اب تو تمہیں ضرور بتانا ہوگا۔ تو جب مجبور کیا تو اس نے کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں نے اللہ رب العزت سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، اور میں نے باوجود اس کے کہ شاہی جو انتظامات ہیں اس میں سے کچھ بھی وصول نہیں کیا، آپ کی جو تنخواہ آتی تھی اس میں سے میں نے اپنے کھانے کے اندر نہیں لگایا، میں نے اس دوران میں ٹوپیاں سی کر کے اور انہیں فروخت کر کے اس سے جو کمائی حاصل ہوئی وہ میں نے اپنی خوراک میں استعمال کی۔ 9 ماہ تک کوئی حرام لقمہ جو ہے میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی پیدائش کے بعد جب دودھ پلانے کا زمانہ آیا تو جب تک اس بچے نے میرا دودھ پیا ہے کبھی بھی اس زمانے کے اندر بھی کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا۔ اور اسی ٹوپیوں کی کمائی سے میں نے جو ہے اس بچے کی تربیت اور پرورش کی، اور اس پر بھی بس نہیں ہے بلکہ جس وقت اس بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہوتی، یہ روتا تھا تو میں پہلے جا کر کے وضو کرتی، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے اس بچے کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ ہو سکتا تھا کہ اس ایک بچے کے پیٹ کے اندر اتنی پاک غذا جائے، جو غذا میرے پیٹ میں گئی اس سے دودھ بنا، پاک دودھ بنا، اور پاک دودھ سے پاک خون بنا، تو اس خون کے اندر یہ غداری اور یہ بد اخلاقی اور یہ کمزوری اور یہ بزدلی کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ شہزادہ شہید ہو گیا ہے میں مان لیتی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے کہ شہزادہ جو ہے فتح یاب ہو گیا ہے تو میں مان لیتی، لیکن آپ نے مجھے یہ خبر دی کہ اس نے شکست کھا کر کے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہا ہے اور
پیٹ پھیر کر کے میدان جنگ سے بھاگنا یہ بزدلی اور بد اخلاقی ہے. تو پاک غذا پیٹ میں جائے اور بد اخلاقی ہو، فرمایا یہ اس وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کر سکتی تھی. تو الحمدللہ اللہ نے میری بات سچی کر دکھلائی اور مجھے جو ہے اللہ رب العزت نے کامرانی عطا فرمائی. تو فرمایا کہ اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر مائیں اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، حرام سے ان کو بچائیں گی اور حلال کا اہتمام کریں گی، عورتیں بھی مرد بھی، اور بچوں کو حرام سے بچائیں گے، اپنے پیٹ کے اندر حرام غذا نہیں ڈالیں گے، تو اس سے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے اور برے اخلاق سے نفرت پیدا ہوگی، اور اولاد اللہ کے فضل سے نیک اور صالح بنے گی اور ان کی ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار بنے گی. اور صرف یہی نہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور انسان جو ہے جنت کے اندر پہنچے گا، اور جہنم سے اللہ رب العزت جو ہے حرام سے بچنے کی وجہ سے اس کو محفوظ فرمائیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب